ویلکم بیک ناظرین. 12 سالہ فرح شاہین کے اوپر بات ہو رہی ہے. پیٹر صاحب، آپ نے آصف کی بات سنی، ہم نے آپ کو پیکج بھی دکھایا فرح شاہین کے حوالے سے. اب مجھے بتائیے کہ وہ بتاتے ہیں کہ میری بیٹی ڈری ہوئی تھی، میرے سے بات نہیں کر رہی تھی. ظاہر ہے اس کو کہا گیا ہوگا کہ اگر اب باپ سے بات کرو گی تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اب جو لوگ جن کے اوپر پرچہ کرایا گیا ہے کہ اس کو اغوا کر کے لے کے گئے ہیں، جبری طور پہ اس کی شادی کرائی گئی ہے، اس کا مذہب تبدیل کیا گیا ہے، تو ان کی اس وقت آپ سمجھ لیں ان کی تحویل میں وہ ہے. تو اب یہ بتائیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں؟ جی بالکل درست ہے. گورنمنٹ کئی چیزیں کر سکتی ہے. خاص طور پر یہ جو قانون موجود ہیں اسی کے اندر کچھ ایسے قوانین اور شکیں موجود ہیں جن کو استعمال کر کے ایسے مظلوموں کی داد رسی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے جیسے بات سنی تو پولیس کا رویہ، انویسٹیگیشن آفیسر کا رویہ جو ہے وہ منصفانہ نہیں تھا. عدالت کو مس گائیڈ کیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ یہ 17 سال کی ہے، اور پنجاب میں کیونکہ قانون 16 سال کی عمر میں شادی کا ابھی تک موجود ہے تو اس وجہ سے عدالت بھی یہ سمجھی کہ شاید یہ روٹین میٹر ہے اور وہ اس کو انہوں نے اپروو کر دیا. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ اس وقت انتظامی بنیادوں پر پہلے تو ریکوری یہ ہو سکتی ہے. دیکھیں، کوئی بھی کیس جس میں ایک صریحاً زیادتی ہوئی ہو، ایک واضح زیادتی ہوئی ہو، اس میں ایڈمنسٹریٹو ایکشن بنتا ہے. حد یہ ہے کہ سرکار خود بھی ایک پارٹی بن سکتی ہے. اچھا، اس کیس کے اندر بن سکتی ہے اور ان کو بننا چاہیے کہ وہ اس کو ریکور کرے پہلے نمبر پہ. جی اعجاز عالم صاحب، آپ نے یہ پوری داستان سنی، فرح شاہین 12 سال کی، اس کے ساتھ کیا ہوا. بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں، جن کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا ہے اور شادی کر دی جاتی ہے ان کی. اگر یہ ایک ان کے اوپر ایکوزیشن ہو کہ جی جبری طور پہ انہوں نے مذہب تبدیل کیا تو اس کے بعد شادی ہی کر لی جاتی ہے. اب اس کیس کے اندر یہ سننے میں آیا ہے بچی ڈری ہوئی ہے، جس طرح کے پیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایڈمنسٹریٹو ایکشن لے سکتی ہے تاکہ بچی کو کم از کم آپ ایک نیوٹرل جگہ پہ لے کے جائیں تاکہ وہ ڈرے بغیر ایک بیان تو دے سکے. دیکھیں منیزے، اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل پیٹر صاحب نے صحیح کہا کہ اس میں چند جو ہے وہ کنکریٹ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. ادروائز تو دیکھیں، ہم اس طرح کے کیسز کو اگر دیکھنا شروع کر دیں گے تو کیسز لاتعداد ہو رہے ہیں جس میں چھوٹی کم عمر کی جو بچیاں ہیں ان کی اس طرح کے فورس کنورژن سے شادیاں ہو رہی ہیں. لیکن یہ 5 ماہ پرانا کیس ہے جی یہ والا. جی تو اس میں تھوڑا سا ایک تھوڑی سی انتظامی غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کسی فورم پہ جا کر یہ وہاں تک کی بات کی. ہمارے تک بھی یہ کیس جو ہے یہ ابھی 10-15 دن پہلے ہی آیا ہے. تو جو ہی ہمیں پتہ چلا تو ہم نے فوری طور پر جو مقامی جو پولیس ہے ان سے رابطہ کیا. میں خود بھی وہاں پہ گیا، میں نے سی سی پی او کو، آر پی او کو وہاں پہ کہا. تو ابھی انہوں نے سارے اس کیس کی مجھے پوری رپورٹ بھی بھیجی اور اس کے ساتھ انہوں نے ابھی جو 4 دن کے اندر انہوں نے اس لڑکی کی ایج ڈٹرمنٹ کے لیے جو ہے وہ لکھ دی ہے کورٹ کو. اور مجھے امید ہے کہ 3-4 دنوں کے بعد یہ ڈیسیجن آ جائے گا کہ لڑکی کی اصل عمر کیا ہے. مگر اعجاز صاحب مجھے اجازت دیجیے، سوال یہ ہے کہ دیکھیے جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت جو ہے لڑکی کو بازیاب کرتی ہے، اس کو یا دارالامان یا کسی ایسی محفوظ جگہ لے کے جاتی ہے، پھر اس کے بعد بچی کا جو بیان ہے قلم بند کیا جاتا ہے. تو اس کیس میں ایسا کیوں نہیں ہو پایا؟ اس میں جو میں نے وہاں پہ جساری جو اس کی بریفنگ لی گئی ہے، لڑکی نے 164 کی سٹیٹمنٹ دی ہے کورٹ میں کہ میں چونکہ مسلم ہوئے جیسے بھی ہوا ہے، اگر وہاں کے آئی او نے بھی 17 سال اس کی لکھی ہے عمر، جیسے بھی ہوا ہے، لیکن عدالت نے اس کے 164 کے سٹیٹمنٹ کے بعد اس کو جو ہے اس کے ساتھ بھیجا ہے، اس کے شوہر کے ساتھ. لیکن ہمارا کیس اس سے مختلف ہے. ہم تو سب سے پہلے ادھر کنورژن کی بات اگر علیحدہ کر دیں، بات تو یہ ہے کہ 12 سال کی بچی اور اس کی شادی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا مذہب رکھے جو بھی چاہتی ہے، مگر شادی تو غیر قانونی ہوگی قانون کے تحت. اسی لیے سب سے پہلے ہم نے ایج ڈٹرمنٹ کے لیے جو ہے وہ بچی کو لایا
تاکہ سب سے پہلا تو کام یہ ہے کہ اگر دیکھیں جس طرح آرزو راجہ کے کیس میں ہوا ہے کہ اس کی ایج ڈٹرمنیٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں اس کے سارے جو ہے فورس کنورژن بھی ختم ہو گئی ہے، باقی چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں. سب سے پہلا تو اہم نقطہ یہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے 164 جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی بھی جو حیثیت ختم ہو جائے گی. لیکن میں یہ ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ابھی ہم نے یہ جہاں پہ بہت سارے کیسز ابھی آئے ہیں، اور اس کے ساتھ آتے ہی سب سے پہلے ہم نے کام شروع کیا، ہم نے ابھی اینٹی فورس کنورژن کا جو بل ہے وہ بھی بھیج دی ہے لا ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 18 سال کی جو کم عمر بچیوں کی شادی کا بل ہے وہ بھی لیگل اس کا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے. اس کے پر ہم آئیں گے، یہ اہم آپ نے بات کی ہے، اس کے پر ہم آئیں گے. ہمیں لالا رابن نے جوائن کر لیا ہے، لالا رابن ڈینیل جو چیئرمین ہے نیشنل مائنورٹیز الائنس آف پاکستان کے، اور فیصلہ آباد سے یہ اس کیس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. لالا صاحب صرف ایک سوال کا جواب مجھے دیجیے کہ میجسٹریٹ کے سامنے بچی نے آ کے یہ بیان کیسے دے دیا، اور کیا پولیس والوں کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ بچی کم عمر ہے، 12 سال کی ہے؟ 12 سال اور 17 سال کی بچی میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو بڑا فرق نظر آتا ہے. تو پولیس کی بات ہے نا، وہ تو بائسڈ تھی اور انہوں نے اپنا ساری انویسٹیگیشن جب طرفہ کی. اب جہاں تک عدالت کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے نظر انداز کر دیا. سب سے پہلے تو ایف آئی آر عدالت میں پڑھی جاتی ہے، اور اسی ایف آئی آر کی بنیاد پہ دفعہ 164 کے بیان ہوئے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ مجسٹریٹ جویریہ صاحبہ جو ہے، انہوں نے اور ایف آئی آر کے اوپر جو ایج لکھی ہوئی ہے وہ 12 سال ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کو پڑھنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد وہ آئی او کی جو تھی اپنا رپورٹ اس کو پڑھتی. انہوں نے آئی او کی رپورٹ کو پہلے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، ایف آئی آر پہ ان کی نظر نہیں گئی. ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں. وہاں پہ بھی کوئی اس کے اندر پولیس کی کوتاہی نظر آ رہی ہے پیٹر صاحب، اور یہ ہم نے کافی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ پولیس جو ہے تعین ہی نہیں کر پاتی. پولیس میری بات سنیں، جی، جب بھی کسی ملزم کو یا کسی چیز کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو عدالت اس کی ویریفیکیشن شروع کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور عدالت میں جاتے ہوئے سب سے پہلے ایف آئی آر پڑھی جاتی ہے. ٹھیک، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں لالا صاحب. ایف آئی آر دیکھی نہیں ہے. ٹھیک پیٹر صاحب، اب یہ سچویشن ہے. ایک بات میں اس میں کرنا چاہتا ہوں ایڈ. جی، آپ میری بات سن رہی ہیں؟ جی جی سن رہی ہوں، جی کریں ایڈ. اچھا دیکھیں، یہ بالکل جو لالا روبن نے بات کی ہے، دیکھیں یہ ایک کیس نہیں ہے، یہ فرا کا کیس نہیں ہے. بہت سارے کیسز میں عدالت کے سامنے بے فارم بھی رکھا گیا، لیکن اس نے بچی کو اس کے جو سو کالڈ شوہر ہے اس کے ساتھ بھیج دیا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چلے پولیس تو اپنے طور پہ پولیس کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ نیچے جو آئی ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ ہوتی ہے، لیکن جو آنریبل کورٹ ہے اس میں تو ہمارے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ تو ایک پڑھے لکھے اور قانون کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ ٹیکن ہے. پیٹر صاحب اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، منسٹر صاحب بھی ان کا اندازہ بھی ٹھیک ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کی سطح پہ انفلوئنس ہو جاتا ہے یا ملی بھگت ہوتی ہے، صرف کوتاہی نہیں ملی بھگت ہوتی ہے. اور یقیناً ہماری جوڈیشری میں بھی اس کو دیکھنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ خاص طور پر چیف جسٹس صاحب سے ہماری یہ درخواست ہوگی کہ وہ جوڈیشل آفیسرز میں اور جوڈیشری کے جو ارکان ہیں اس میں یہ سینسٹائزیشن کریں کہ یہ جو ایج کا معاملہ ہے اس کو ایسے نظر انداز نہ کیا جائے، اس کو غور سے دیکھا جائے. اور اس کی بنیاد پر آج ہم دن بھی ایسا عالمی طور پر عورتوں کے خلاف تشدد، اور صرف تشدد کی کیا بات، جنسی تشدد، اور اس کیس میں تو جنسی غلامی بھی ہے. بالکل ہے، اس میں جنسی غلامی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور ایسے کیسز بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں. منسٹر صاحب نے بھی بڑا دردمندی سے یہ بات کی ہے، اور ہی از ون آف دا موسٹ ایکٹیو ممبرز آف دا کیبنٹ پنجاب. مگر حل کیا ہے پیٹر صاحب؟ کوئی اس کا حل ہونا چاہیے. کیا سینسٹائزیشن کافی ہے، پولیس کے ساتھ سینسٹائزیشن ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور قانون بھی آنا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہم اس اعتبار سے بچوں کے خلاف تشدد، جنسی غلامی، یہ سارے جتنے کیٹیگریز ہیں، ہم ایک بحران کی کیفیت میں ہیں، ایک معاشرے کی سطح پہ ایک بحران کی کیفیت میں ہیں. تجویز کیا دیں گے آپ؟ پہلی تجویز میری یہ ہوگی کہ یقیناً
اس کی پبلک کنڈمنیشن چاہیے اور ہم اس کے محرکات میں جائیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی حکومت جو ہے وہ نی جیک ریئیکشن کر کے بڑی بڑی سزائیں وہ متعارف کرواتی ہے. وہ اس کا علاج نہیں ہے کہ صرف علاج کیا ہے؟ جب وہ جوڈیشل ریفارمز ہی نہیں ہم کریں گے، جب ہم نے اپنی جوڈیشری کو ریفارم نہیں کیا، ہم نے اپنی پولیس ریفارمز کے لیے اتنی دیر سے پینڈنگ ہے بل وہ نہیں کیا، تو ہم پورا سسٹم جو ہے اس کو حوالے کر دیا لوگوں کو کہ اچھا جو مرضی ہوتا رہے. ٹھیک ہے. نہ ہم نے لوگوں کی ایجوکیشن کی ہے، ان کی ریکریشن بھی تو نہیں. جوڈیشل ریفارمز کی آپ ایک بات کرتے ہیں، کیا جبری جو ایک شادی ہے یا جبری مذہب کی تبدیلی ہے اس کے اوپر کوئی قانون بھی آنا چاہیے، قانون سازی بھی ہونی چاہیے؟ بے شک قوانین جو ہے وہ بننے ضروری ہیں، اور اس سے پیشتر تو ہم اس کی اونرشپ نہیں لیتے. ہم اپنے معاشرے میں ہونے والے اس کبھی بدصورت عمل کو اس کو اون نہیں کرتے، اس کو ڈینائی کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک. لالا رابن آپ سے پوچھوں گی، اب اس فرا کے کیس کے اندر، فرا شاہین کے کیس کے اندر منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہلے تعین کریں گے کہ بچی کی عمر کیا ہے، یہ کافی ہوگا؟ دیکھیں بات سنیں، منسٹر صاحب نے آر پی او کو کہا تھا کہ بے فارم کو آپ ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے، اور ان کے سامنے آر پی او صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اپنا نہیں ہم اس کا میڈیکل کرواتے ہیں، اس کو برآمد کروا کے میڈیکل کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے یکم کی ان سے لیا ہوا تھا کہ مجھے کرتے ہی بولو دیں. جی مختصر بات کریے، وقت کی قلت ہوتی ہے. جی بات سنیں میری، میں کہتا ہوں کہ جی کہتے ہیں جی کہ قانون سازی یہ وہ، ٹھیک ہے نا، جب کان بند ہو، نظر بند کی ہو تو کیا قانون سازی کو پڑے گا؟ اب یہ دیکھیں، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا اختیار ہے، اور یہ اس دن آر پی او صاحب نے پہلی دفعہ دیکھا کہ 16 سال سے کم عمر کی جو شادیاں نہیں یہ جرم ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں، جب پولیس کے پاس یہ اشتہار نہیں کیا، پولیس کو پتہ نہیں ہے کہ 16 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے وہ جرم ہے، عدلیہ کو پتہ نہیں ہے، ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان چیزوں کا اوپر ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہے؟ اجاز صاحب دیکھیں، جو یہ سوال کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلانات تو کر دیتے ہیں مگر آپ کی اپنی پولیس کو، آپ کی اپنی عدلیہ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. مختصر سا اب آپ کیا کریں گے؟ اس مسئلے کا حل کہاں ڈھونڈیں گے، کیسے ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں یہ اس حد تک بات درست ہے. دیکھیں آرزو راجہ کا کیس ہوا تھا تو اس پروونس میں 18 سال کا قانون موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں کی پولیس نے ایک 13 سال کی بچی کو جو ہے وہ، اور اس کے بعد پولیس نے کچھ سنی بھی نہیں کسی کے بات. تو یہ اس حد تک بالکل صحیح ہے کہ جب تک دیکھیں یہ جب تک قانون بنتے ہیں، قانون موجود ہوتے ہیں. دیکھیں پنجاب میں بھی 16 سال کا ہے. وہ سینسٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں جوڈیشری کی اور پولیس کی، اس حوالے سے آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ مختصر سا بتائیے گا، وقت کی قلت ہے. ٹریننگ سیشن کا یہ حصہ نہیں بن جاتے، یہ قوانین ان کو پتہ نہیں چل جاتا اس وقت تک، ایسی چیزوں کا تو ان کو پتہ بھی نہیں. آپ دیکھیں مگر آپ حکومت میں ہیں اجاز صاحب، جی آپ تو حکومت میں ہیں، آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور سرکاری وکیل بھی سجیشن دیتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے. جی اجاز صاحب، جی اجاز صاحب، میں بالکل اس بات کو جو ہے، میں جب سے یہ میں نے دیکھا، میں نے اسی وقت ہی جا کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ اسی حوالے سے میٹنگ کی ہے کہ اس اشتہار کا کیا مطلب ہے. اگر یہ اشتہار جو ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کے ساتھ میٹنگ کریں، ان کو بتائیں کہ کم از کم اپنے جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہیں کم از کم یہ چھوٹی یہ ایک کیس نہیں ہے. نہیں سر، یہ مجھے معلوم ہے، میں تو آپ سے صرف حل پوچھ رہی تھی، بات لمبی ہو گئی. بہت بہت شکریہ اجاز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس اہم موضوع کے اوپر، اور آپ نے اس معاملے کا نوٹس بھی لیا. لالا رابن صاحب، آصف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، پیٹر جیکب صاحب. تو ناظرین، چونکہ خواتین کا ایک ایلیمینیشن اگینسٹ وائلنس کا ایک عالمی دن ہے، تو ہم نے یہ فرا شاہین کا کیس ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. اس طرح کے بیشتر کیسز موجود ہیں، قوانین بن چکے ہیں مگر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور پولیس اور جوڈیشری بھی جو ہے وہ نہ قوانین پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی اس معاملے میں حکومت جو ہے ان کو اب تک سینسٹائز کر چکی ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.